ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے کوئی کام دوسروں کے کہنے پر نہیں کرنا ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ آپ نے کوئی کام دوسروں کے کہنے پر نہیں کرنا ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خیر اور شر کے درمیان تمیز کا ایک مادہ رکھ دیا ہے، بقول قرآن مجید فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کے اندر فسق و فجور اور تقوی و طہارت دونوں کا امتیاز رکھ دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ خالق کائنات نے مزید یہ مہربانی کی کہ انبیاء کرام کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے ہدایت کی راہیں انسان پر واضح کر دی، اور اس کے ساتھ انسان کو ایک خود مختار ارادہ دے دیا کہ بندے، ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق بھی واضح ہو کر تیرے سامنے آ گیا ہے، اور تجھے ایک خود مختار اور آزاد ارادہ دے رہے ہیں۔ اس ارادے کو استعمال میں لا اور ہدایت کی راہوں پر چل اور گمراہی کے راستوں سے اپنے آپ کو بچاتا چلا جا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ دوسری طرف انسان کے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، جو انسان کو ہر لمحہ گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اسے راہ راست سے بھٹکانا چاہتا ہے، اور اس کے علاوہ شیطان بھی ہے، یہ بھی انسان کا ازلی دشمن ہے۔ یہ دونوں دشمن تو اپنی جگہ پر ایک تیسرا مسئلہ بھی ہے، اور وہ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس سوسائٹی کے اندر ہم رہ رہے ہوتے ہیں، اس ماحول میں، اس معاشرے میں ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بھی ہمیں اپنی مرضی پر چلانا چاہتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ خود ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں یا گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان کو فالو کریں، ان کے پیچھے چلیں۔ اب حالانکہ قرآن مجید نے کہا وَإِن تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اے بندے، تو نے اس شخص کی پیروی نہیں کرنی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا وَإِن تُطِعْ مَنْ أَكْثَرَ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر تو زمین میں رہنے والی اکثریت کو فالو کرنا شروع کر دے گا تو یہ تجھے اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے، بھٹکا دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت خود اپنے گمان کی پیروی کر رہی ہوتی ہے، اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے، اور سوسائٹی یہ چاہتی ہے کہ ہم بھی آنکھیں بند کر کے اس کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ واصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ساری زندگی لوگوں کے کسی کے کہنے پر کوئی کام نہیں کرنا ورنہ آپ نے پریشان ہو جانا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی بات کسی کی نہیں ماننی؟ مثلا کوئی ایک بندہ آ کر کہتا ہے جی آئے نماز پڑھنے چلتے ہیں، تو میں اسے کیا کہوں کہ جی میں نے تمہاری نہیں ماننی؟ نہیں، اس سے مراد بطور خاص تین قسم کی باتیں ہیں۔ نمبر ایک، ہر وہ بات جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے واضح طور پر خلاف ہے، وہ چاہے ساری دنیا آپ کو کہہ رہی، اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ اسلام کی تعلیمات کے منافی ہیں تو آپ نے اس بات کو نہیں مانا۔ نمبر دو، ہر وہ بات جس کو آپ کا ضمیر اچھا نہیں سمجھ رہا، کوئی واضح طور پر قرآن کا حکم اس کے متعلق نہیں بھی ہے، لیکن یہ ہے لوگ یا کوئی فرد آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ کام یوں کرو یا یوں نہ کرو، اور آپ کا ضمیر نہیں مان رہا ہے، تو آپ نے اپنے ضمیر کے اپوزٹ جا کر اس بات کو نہیں مانا۔ اور نمبر تین یہ ہے کہ جب بھی آپ نے اپنے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، اس کمٹمنٹ سے بھی ہٹ کر کسی کی بات کو نہیں ماننا۔ مثلا آپ کے علم میں آیا کہ چائے کے نتیجے میں آپ کے اندر کچھ مائنس اثرات پیدا ہو رہے ہیں، آپ نے صبح اٹھ کر یہ طے کیا کہ آج شام تک میں نے چائے نہیں پینی، دوپہر کو پھر کوئی دوست آ کر آپ کو کہتا ہے کہ آؤ یار یہ چائے پی لیں، تو آپ نے اس کی مان کر چائے نہیں پینی بلکہ اپنی کمٹمنٹ کو دیکھنا۔ بے شک چائے آپ کے لیے حرام نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے ساتھ جو کمٹمنٹ کی تھی، اگر آپ اس کے کہنے پر اس کمٹمنٹ کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ کے سیلف کانفیڈنس کو بہت زیادہ ڈیمیج ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ہے وہ ڈر جو ہمیں بڑی جگہوں پر راہ راست سے ہٹا دیتا ہے اور لوگوں کی غلط خواہشات کے پیچھے چلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کا جواب قرآن نے دیا لا یخافون لومۃ لائم، کہ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی راہ پر چلنے والے، حق کی راہ کے مسافر،
وہ لوگوں کی ملامت کرنے والے لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ لہذا اگر حق کی راہ کے مسافر بننا ہے اور راہ راست پر چلنا ہے تو پھر لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہ کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔